بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دیکھ کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار اور شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج آپ کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، صرف حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کی طرف سے آپ کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے 10 نبوی کو انتقال کیا۔ پیدائش: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6ویں صدی میں مکہ میں پیدا ہوئیں اور وہیں پر 619 عیسوی میں 61 یا 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شریک حیات: آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریک حیات تھیں۔ حضرت قاسم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت عبداللہ آپ کی اولاد تھے۔ والد: خلید بن ابن اسد، اور بہن بھائی میں حزام بن خلید، عوام بن خلید، حالہ بنت خلید، نوفل بن خلید۔ پیشہ کاروباری شخصیت تھیں اور تجارت کرتی تھی۔ کلاسیکی عربی ان کی زبان تھی۔ نام و نسب: نام حضرت خدیجہ، ام ہند کنیت اور طاہرہ لقب تھا، اور ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خلید بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ۔ قصہ پر پہنچ کر ان کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے وطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی، اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ شجرہ نسب: خدیجہ بنت خلید بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک اور بن نذیر بن کنافہ۔ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معاص بن عامر بن لوئی تھا۔ فاطمہ کی ماں کا نام حالہ بنت عبد مناف بن حارث بن منقد بن عمرو بن معیس بن عامر بن لوئی تھا۔ نکاح: اہل تشیع محققین کے مطابق آپ کی پہلے کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کی تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن بشام سے تمیم سے نکاح ہو گیا، اور ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب فجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت: باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بیچتی تھیں۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے تم بھی ساتھ لے جاتے، میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کا چرچا عام تھا۔ خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیے، اور جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضاف دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح: حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت و شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا،
اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت معینہ اس خدمت پر مامور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ تاہم حضرت خدیجہ کے والد اس وقت وفات پا چکے تھے۔ ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی تھی کہ وہ شادی بیاہ کے معاملات خود کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے سارے معاملات خود طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی حضرت حمزہ آپ کے چچا اور عبد المطلب بھی شامل تھے، خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھیں۔ اسلام نکاح کے 15 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی، یعنی جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ خلوت گزیں ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا تشریف لے جاتے، وہاں تقص یعنی عبادت کرتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے، واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ نظر آیا جو آپ سے کہہ رہا تھا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ تو میں نے پھر کہا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ پھر میں نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا، پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا، آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں فقیروں کے معاون ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو مذہب نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے کہا، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ بولے، ابن الاخ، تو نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد بہت جلد ورقہ بن نوفل انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اہل تشیع سارے واقعہ کو غلط جانتے ہیں اور توہین رسالت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے تھے۔ عفیف قندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر تھی، دیکھا ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کھڑا ہوا، پھر ایک لڑکا اس کے داہنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے۔ تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں۔ پھر یہ کہا، جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، دوسرا میرا بھتیجا علی، اور یہ ان کی حضرت محمد کی بیوی خدیجہ ہیں۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ ان کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے حکم سے کہتے ہیں، اور ان کے ہم خیال یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعہ کو اور ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر اکیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہے۔ روایت کی حیثیت اس کے ثبوت ہیں۔ محدث بن سعد نے اس کو نقل کیا ہے، بغوی ابو یعلی اور لنسانی نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔
حاکم ابن حسیمہ ابن مندہ اور صاحب غیلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین و مددگار ثابت ہوئیں۔ آپ کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ آغاز نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ سن 7 نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تدبیر سوچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ حضرت خدیجہ بھی ساتھ تھیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں تھیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کیے۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے، تاہم اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اتفاق سے ابو البخترہ کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ جلد ہی دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔